ایک دفعہ صحابہ کرام نبی کریم کے پاس بیٹھے تھے. انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی قربانی کیا ہے؟ رسول اکرم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ قربانی آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کرنے سے ہم کو ثواب کتنا ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں آپ کو نیکیاں ملیں گی. جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اس کے حساب سے آپ کو نیکیاں ملیں گی. جتنا بڑا جانور ہوگا اللہ تعالیٰ اسی حساب سے آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا. ایک دفعہ رسول اللہ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا بیٹی فاطمہ آپ کے نام کا جو جانور قربان ہونے جا رہا ہے آپ اس کے پاس رہیں. حضرت فاطمہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی اس میں کیا حکمت چھپی ہے؟ آپ نے فرمایا پیاری بیٹی قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ پاک قربانی کرنے والے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت بی بی فاطمہ کے کوئی گناہ تھے جو کہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں پیارے دوستو، ہرگز نہیں. ہمارے پیارے آقا دو جہاں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجزی سے پیش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے سامنے میں بھی عاجز ہوں، میری اولاد بھی آپ کے سامنے عاجز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سب گناہوں سے پاک ہیں. حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حکمت صرف اہل بیت کے لیے ہے یا کہ سب مومنین کے لیے؟ حضرت فاطمہ کے بابا رسول کریم نے فرمایا بیٹی یہ فضیلت سب مسلمانوں کے لیے ہے. رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی بندے کے پاس دولت ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس قربانی خریدنے کے لیے پیسے ہیں لیکن وہ اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ بندہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے نہ آئے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے کہ قربانی کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے تھے. فرما رہے ہیں کہ لوگوں ہر مسلمان کی قربانی کرنا ضروری ہے. دنیا میں رہنے والے گنہگار سیاکار ہر ایک کی قربانی اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن دنیا میں 3 ایسے لوگ ہیں جن کی قربانی حج اور کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. لوگوں نے دریافت کیا حضرت وہ 3 لوگ کون سے ہیں جن کی یہ سب چیزیں قبول نہیں ہوتی؟ تو نواسہ رسول فرمانے لگے کہ سب سے پہلے وہ بندہ جو شرک کرتا ہے اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا ماننا، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا. ہم کو بس اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی حاجت پوری کرنی چاہیے، اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے، ہمیں اللہ کے آگے سر سجود کرنا چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ کبھی شرک مت کرنا، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق مت سمجھنا. اگر تم شرک کرو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی. اللہ پاک زانی بندے سے سخت ناراض ہوتا ہے. جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. جب کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. اللہ پاک ایسے بندوں سے سخت ناراض ہو جاتا ہے. اللہ پاک چاہے تو ہر انسان کے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ پاک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. نمبر 2، دوسرے وہ لوگ جس کی کمائی حرام کی ہوتی ہے. اگر وہ اس کمائی سے قربانی خرید کر قربانی دیتے ہیں تو ان کی قربانی قبول نہ ہوگی. حرام کی کمائی پر شیطان ہر وقت تھوکتا رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. اس لیے ایسے بندوں کی نہ تو کوئی نیکی قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی قربانی قبول کی جاتی ہے. حرام کی کمائی ایسی کمائی ہے جو آپ کی اولاد کو بے حیا بناتی ہے، جو آپ کی اولاد کو بے شرم کر دیتی ہے. اس لیے ہر وقت حرام کی کمائی سے بچنا چاہیے. نمبر 3، تیسرے وہ لوگ ہیں جس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ کسی کو تھوڑے سے پیسے دے کر ڈبل پیسے وصول کرنے والے، کسی کو سود پر قرضہ دینے والے، سود کے کاروبار کرنے والے لوگوں کو بھی کوئی نیکی قبول نہ ہوگی. ناظرین گرامی، ان 3 لوگوں کے علاوہ ہر مسلمان کی قربانی اللہ پاک قبول فرماتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان 3 کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.